سب سے پہلے تو میں ثانیہ نشتر آپ کو اور آپ کی احساس کی ٹیم، سیکٹری یوسف خان، آپ سب کو میں خراج تحسین آج پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو ورلڈ بینک کی اس وقت آپ کو ایک اعزاز دیا گیا کہ دنیا کے اندر احساس پروگرام چوتھا سب سے کامیاب پروگرام سمجھا گیا، کہ کووڈ کے دوران جو سیفٹی نیٹ پرووائڈ کیا گیا، جو دیا گیا اس متاثر طبقے کو. جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کے اندر جو سب سے لوگ متاثر ہوئے وہ چاہے امیر ملک تھے چاہے غریب ملک تھے. جو غریب تھے امیر اور غریب ملکوں میں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. دنیا میں جو غربت ہے وہ اس ایک سال کے اندر مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے سے نیچے چلے گئے. یہ جو کرونا کے دوران جو لاک ڈاؤن لگائے گئے، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ جب اکانومیز بند کی گئی تو جو طبقہ سب سے زیادہ کمزور تھا، دہاڑی دار تھے، جو ہر روز پیسہ کماتے تھے تو بچوں کو کھلاتے تھے اپنے خاندان کو، یا جو ہفتے کی کمائی کر کے بچوں کو کھلاتے تھے، تو جب اکانومی بند ہوئی، جب ملک بند کیے گئے لاک ڈاؤن میں، تو ان کو یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور دنیا میں ساری دنیا میں غربت بڑھی. تو اس وقت جو جن ممالک نے جلدی اور سب سے تیزی سے اور شفافیت سے یہ متاثر طبقے کی مدد کی، اس میں ورلڈ بینک کے مطابق چوتھے نمبر پر پاکستان کا احساس پروگرام تھا. تو میں آج آپ کو پھر سے اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ جس تیزی سے آپ پروگرام نہ کرتے احساس کا، تو آج اور بھی بہت بڑی مشکلات ہمارے کمزور طبقے کو گزارنی پڑنی تھی. ویسے بھی 25% ہماری جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہم نے جلدی اور آپ نے جو اور پھر شفافیت سے، کیونکہ وہ بڑا کسی نے یہ نہیں کہا آج تک کہ کسی کو سیاسی بنیاد پہ یا فائدہ پہنچایا ہو یا نقصان پہنچایا ہو، یہ کسی کی طرف سے کمپلینٹ اس لیے نہیں آیا کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور بہترین طریقے سے سب مستحق لوگوں کو امداد کی گئی. اب یہ جو آج آپ نے پروگرام لانچ کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی دو وجہ سے اہمیت ہے. ایک تو دنیا میں یہ ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جب بینکنگ سسٹم کے اندر لوگ آتے ہیں تو وہ بینکنگ سسٹم کے اندر جیسے جیسے وہ رجسٹر ہوتے ہیں اس ملک میں غربت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کا جو پہلو وہ یہ ہے کہ جب خواتین کی مدد کی جاتی ہے، جب ان کو آپ روزگار دیتے ہیں یا ان کو جو اس کا جو لفظ ہے فائنینشیل انکلوژن، ان کو بھی آپ لے کے آتے ہیں فائنینشیل سسٹم کے اندر، تو وہ اس سے سب سے تیزی سے غربت کم ہوتی ہے. اور یہ اس کی جو ثانیہ نے بتایا بھی کہ اور ملکوں کے اندر بھی، نائجر میں اور کینیا میں اور بنگلہ دیش میں، یہ سب ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں کہ جب ان کی مدد کریں آپ، خواتین کو مین سٹریم میں لے کے آئیں، ان کو یہ جو آج موبائل والیٹ، یعنی ان کو بھی بینکنگ سسٹم کے اندر لے کے آئیں، تو وہ پھر ان کو اب کنٹرول آ جاتا ہے اپنی زندگی پہ. وہ پیسے بچا سکتی ہیں، وہ پھر اور بزنس شروع کر سکتی ہیں. اور جو ہم احساس پروگرام کے ذریعے ان کی ڈائریکٹ امداد کرتے ہیں تو اس کو وہ پھر بہتر استعمال کر سکتی ہیں. اور یہ جو آج آپ نے لانچ کیا، انشاءاللہ جس طرح باقی آپ کے پروگرامز ماشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں، اچھا چل رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، جو بڑی دیر پلاننگ 2 سال تو پلاننگ میں لگی تھی، تو اب وہ زمین پہ وہ امپلیمنٹیشن پہ پروگرام آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو آج ہم نے لانچ کیا ہے یہ فائنینشیل بچت اکاؤنٹ، انشاءاللہ اس کا بھی یہ بھی کامیاب ہوگا.
میں کوئین میکسما کا نارویجن ایمبیسڈر ان کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خاص پاکستان آئی اور انہوں نے اس چیز میں ہماری مدد بھی کی اور اس کو پروموٹ بھی کیا، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جب تک وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جب تک وہ ان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا۔ کبھی بھی کوئی ملک ایک عظیم ملک نہیں بنا جدھر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور سمندر ہو غریب لوگوں کا، وہ کبھی بھی ملک عظیم ملک نہیں بن سکتا۔ اور ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ثابت کر کے دکھایا تھا کہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی، ایک فلاحی ریاست بنائی تھی، اور وہ دنیا اس چیز کی شاہد ہے، وٹنس ہے کہ اتنی تیزی سے کبھی کوئی قوم دنیا کی تاریخ میں اوپر نہیں آئی، اور وہ قوم نے پھر دنیا کی امامت کی کئی صدیوں کے لیے، اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ مدینہ کی ریاست میں رکھی گئی تھی، ایک فلاحی ریاست بنائی تھی جس میں احساس تھا، جس میں رحم تھا، کمپیشن تھا، جس نے ہر بیواؤں، معذوروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اس نے اپنا بنایا تھا۔ اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ، قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مثال ہے کہ کوئی بھی قوم اس ماڈل پہ جب چلتی ہے وہ قوم اوپر آ جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اور جو دوسری ساتھ اس کے کہ قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، قانون کے سامنے سب ایک برابر، یہ دو پرنسپلز رکھے گئے تھے اس ریاست میں۔ اور آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو قوم اوپر گئی ہے وہ ان دو پرنسپلز پہ اوپر گئی ہے۔ چائنا بھی اگر آج ایک دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جائے گی، تو اس نے ایک پالیسی بنائی تھی غربت کم کرنے کی۔ 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا تھا 30 سالوں کے اندر، 35 سالوں میں۔ تو جب غربت کم ہوئی وہ قوم بھی اوپر چلی گئی۔ تو ہمارا بھی بالکل وہی ماڈل ہے کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں، اور اس سے ریلیونٹ ہے یہ جو آج موبائل والیٹ اور یہ جو ہم نے احساس بچت اکاؤنٹ خواتین کے لیے کیا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں اور وہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کو بھی مین سٹریم میں لایا جائے۔ تو میں پھر سے آپ کو سر نشتر مبارک دیتا ہوں اس نئے انیشیٹو کے لیے۔ شکریہ۔